اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی تو میں پوری کلاس کے سامنے آپ کو کس کروں گی؟ آخر کو منقوہ ہوں آپ کی، سب کو پتہ بھی تو چلے۔ اس شرارتی لڑکی نے اپنے پروفیسر کو فیل کرنے کی صورت میں ٹیسٹ پیپر میں دھمکی لکھ کر دی تھی۔ ارتضیٰ کو اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہوئے ہنسی چھپانے کے لیے کھانسی کا سہارا لینا پڑا۔ پوری کلاس کے جانے کے بعد ارتضیٰ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ایلف کو گود میں اٹھاتا وہ ٹیبل پر بٹھا گیا تھا۔ میری شیرنی اب مجھے دھمکیاں دے گی؟ سب کے سامنے کیوں کرو گی، اکیلے میں کرو نا۔ وہ اس کے گلابی کانپتے لبوں پہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ نہیں ارتضیٰ۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے ٹیبل پہ لٹاتا اس کے ہونٹوں پہ شدت سے اپنی لب رکھتا۔ اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی تو میں پوری کلاس کے سامنے آپ کو اب کس کروں گی؟ آخر کو منقوہ ہوں آپ کی، سب کو پتہ بھی تو چلے۔ ایلف نے کانپتے ہاتھوں سے آخری جملہ لکھ کر قلم وہیں چھوڑ دیا۔ دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں زور زور سے گونج رہی تھی۔ یہ ایک ٹیسٹ پیپر نہیں تھا بلکہ اس کا ڈیتھ وارنٹ تھا، اور اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے بجائے ایک ایسی شرارت کر ڈالی تھی جس کا انجام یا تو بہت بھیانک ہو سکتا تھا یا پھر بہت حسین۔ کمرہ امتحان میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کا یہ ہال اس وقت کسی میدانی جنگ سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں ہر طالب علم اپنے الفاظ کے ہتھیاروں سے پیپر کو شکست دینے کی کوشش کر رہا تھا، سوائے ایلف کے۔ ایلف نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پروفیسر ارتضیٰ احمد، یونیورسٹی کے سب سے کم عمر مگر سب سے سخت گیر اور اصول پسند پروفیسر، نیوی بلو تھری سوٹ میں ملبوس، کلائی پر مہنگی گھڑی باندھے، وہ انتہائی روب اور وقار کے ساتھ کلاس میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، شانے چوڑے اور چہرہ ایسا جیسے سنگ مرمر سے تراشا گیا ہو، مگر ان کی آنکھوں میں وہ سختی تھی کہ اچھے بھلے اسٹوڈنٹ کو جواب بھول جائے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سخت گیر پروفیسر جو ایک نمبر کی غلطی پر بھی پوری کلاس کی سرزنش کر سکتے ہیں، وہ گھر جا کر ایلف کے نخرے اٹھانے والے شوہر بن جاتے ہیں۔ آج کا ٹیسٹ ایلف کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات بھر ارتضیٰ کے دیے ہوئے نوٹس پڑھنے کے بجائے وہ نیٹ فلکس پر مووی دیکھتی رہی تھی، اور اب نتیجہ سامنے تھا۔ سوالیہ پرچہ اس کی طرف منہ چڑھا رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب فیل ہونا مقدر بن چکا ہے تو اس کے دماغ میں وہ شیطان جاگا جو صرف ارتضیٰ کے سامنے ہی محترق ہوتا تھا۔ دیکھا جائے گا، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پیپر فولڈ کیا۔ ارتضیٰ کی نظریں عقاب کی طرح ہر طالب علم پر تھیں۔ وہ چلتے چلتے ایلف کی قطار کے قریب آئے۔ ایلف نے جلدی سے سر جھکا لیا جیسے وہ بہت گہری سوچ میں ہو، اور پیپر حل کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کی خوشبو، وہ مخصوص مہنگی کولون کی مہک جو ایلف کے حواس پر ہمیشہ سوار رہتی تھی، اس کے قریب آتے ہی محسوس ہوئی۔ ارتضیٰ اس کے ڈیسک کے پاس سے گزرے، ایک لمحے کو رکے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ ایلف نے سکا سانس لیا۔ وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ اسٹاپ رائٹنگ، قلم نیچے رکھ دیں۔ ارتضیٰ کی بھاری اور گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ لڑکے لڑکیوں نے مایوسی اور تھکاوٹ سے قلم چھوڑے۔ ارتضیٰ نے خود آگے بڑھ کر پرچے جمع کرنا شروع کیے۔ ایلف کا دل حلق میں آ گیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ کیا اسے وہ لائن کاٹ دینی چاہیے؟ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ اس کے سر پر پہنچے۔ پیپر مس ایلف؟ ان کے لہجے میں وہی پروفیشنل اجنبیت تھی۔ ایلف نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تہہ کیا ہوا کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ ارتضیٰ نے پیپر لیا۔ عام طور پر وہ کلاس میں پیپر کھول کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج شاید ایلف کی چوری پکڑی جانی تھی۔ ایلف نے پیپر کوئی خاص انداز میں فولڈ کیا تھا تاکہ وہ تحریر فوراً نظر نہ آئے، لیکن ارتضیٰ کی آنکھیں تو جیسے اسکینر تھی۔ انہوں نے چلتے چلتے بے خیالی میں ایلف کا پیپر کھولا۔ ایلف نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ یا اللہ کر، یا اللہ بچا لینا۔ ارتضیٰ کی نظر اس آخری پیراگراف پر پڑی۔ وہ چلتے چلتے رک گئے۔ پوری کلاس اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھی، کسی کا دھیان پروفیسر کی طرف نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے وہ سطریں پڑھی، ایک بار، دو بار۔ اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی۔ ان کے سنجیدہ اور سخت تاثرات میں ایک دراڑ پڑی۔ ان کے لب ہلکے سے پھیلے۔ وہ جو کلاس میں کبھی مسکراتے نہیں تھے
اس کھلی اور بے باک دھمکی پر ان کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا۔ بے ساختہ ان کے حلق سے ہنسی کا ایک فوارہ پھوٹنا چاہا، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے فوراً کھانسی کا سہارا لیا۔ انہوں نے مٹھی منہ پر رکھ کر اپنی ہنسی کو کھانسی میں تبدیل کیا۔ ان کے کانوں کی لوئیں ہلکے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے ایک گہری چمکتی ہوئی نگاہ ایلف پر ڈالی، جب شرم اور خوف کے مارے ڈیسک میں گھسی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور گالوں پر لالی امڑ آئی تھی۔ ارتضیٰ نے لب بھیج کر اپنی مسکراہٹ کو قابو کیا اور تیزی سے ٹیچرز ڈیسک کی طرف بڑھ گئے۔ کلاس ڈسمسڈ، آپ لوگ جا سکتے ہیں، انہوں نے اپنی آواز کو معمول پر لاتے ہوئے کہا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کھنک تھی جسے صرف ایلف ہی سمجھ سکتی تھی۔ طالب علموں نے شور مچاتے ہوئے نکلنا شروع کیا۔ کرسیوں کے گھسیٹنے کی آوازیں، باتوں کا شور اور بیگ پیک کرنے کی آوازیں۔ ایلف بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے، اس سے پہلے کہ ارتضیٰ اسے روکے۔ وہ ابھی اپنی سیٹ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی، 2 قدم ہی تھی کہ ارتضیٰ کی آواز آئی، رول نمبر 22، آپ ذرا رکیں، آپ کے پیپر میں کچھ ایشوز ہیں۔ ایلف کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی سہیلیاں اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بیچاری، آج تو پروفیسر کی ڈانٹ پکی ہے، ایک لڑکی نے جاتے میں سرگوشی کی۔ ہال خالی ہو گیا۔ آخری طالب علم کے نکلتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایلف دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی پشت ارتضیٰ کی طرف تھی۔ اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، بھاری نپے تولے قدم۔ دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی۔ ایلف کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ارتضیٰ دروازے کو کنڈی لگا کر اس کی طرف مڑے تھے۔ اب ان کے چہرے پر وہ پروفیشنل سختی نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک گہری، معنی خیز اور خطرناک حد تک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایلف کی طرف بڑھے۔ ایلف پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر لکڑی کی بڑی میز سے جا ٹکرائی۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ارتضیٰ نے اس کے بالکل قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں میز پر رکھ دیے، اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ان کی آواز اب بھاری اور بدہم تھی، سرگوشی جیسی۔ میری اسٹوڈنٹ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ ایلف نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا نشہ تھا جو اسے پگلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو سر، میرا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا تو۔ ایلف کی زبان لڑکھڑائی۔ تو آپ نے سوچا کہ پروفیسر کو دھمکی دی جائے؟ ارتضیٰ نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ان کی سانسوں کی گرمی ایلف کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اور وہ بھی ایسی دھمکی؟ میں فیل ہو جاتی ارتضیٰ، آپ کو پتہ ہے نا ڈیڈ کتنا غصہ کرتے ہیں۔ ایلف نے معصومیت سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس وقت مسئلہ گریڈز کا نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے اسے ایک اچٹتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اچانک اسے کمر سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا۔ ایلف کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے میز پر بٹھا چکے تھے۔ اب وہ میز پر بیٹھی تھی اور ارتضیٰ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ میری شیرنی اب مجھے دھمکیاں دے گی؟ ارتضیٰ نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ان کا لہجہ شرارتی بھی تھا اور حاکمانہ بھی۔ تمہیں واقعی لگا کہ اس دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا؟ ایلف نے اپنے ہاتھ ان کے کوٹ کے کالر پر رکھ دیے۔ اس کی انگلیاں کپڑے کو مسل رہی تھی۔ ڈرتے تو آپ کسی سے نہیں ہیں، بس میں نے سوچا شاید عزت کے ڈر سے پاس کر دیں۔ ارتضیٰ ہنس دیے، ایک بھرپور مردانہ ہنسی جو ویران ہال میں گونجی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ان کی نظریں ایلف کے لبوں پر جم گئی۔ سب کے سامنے کیوں کرو گی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ ان کی انگلیاں اس کے گال سے ہوتی ہوئی اس کے ہونٹوں تک آئی۔ اکیلے میں کرو نا۔ ایلف کا سانس اٹک گیا۔ ارتضیٰ کے لمس میں بجلی سی تیزی تھی۔ وہ اس کے گلابی کانپتے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگے۔ اس حرکت نے ایلف کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ ارتضیٰ، یہ کلاس روم ہے۔ ایلف نے کمزور لہجے میں اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ کوئی آ جائے گا، دروازہ لاک کے جانے من۔ ارتضیٰ نے اس کی بات کاٹی۔ ان کا چہرہ اب اس کی مزید قریب آ رہا تھا۔ اور ویسے بھی سزا تو ملنی چاہیے نا، استاد کو دھمکی دینے کی سزا؟ نہیں ارتضیٰ۔ ایلف کی آواز میں انکار کم اور دعوت زیادہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہی تھم جائے۔ ارتضیٰ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر لٹا دیا۔ کاغذات اور فائلیں ادھر ادھر بکھر گئی۔
ایلف کے بال بیس پر پھیل گئے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بول پاتا۔ ارتضا جھکے اور اس کے ہونٹوں پہ شدت سے اپنے لب رکھ دیے۔ خاموش کلاس روم میں اب صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ باہر کی دنیا، امتحان، گریڈ، سب کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ یہ لمحہ صرف ان کا تھا، ایک شوہر کا جو اپنی منقوہ کی شرارت پر پیار لٹا رہا تھا، اور ایک بیوی کا جو اپنی ہر دھمکی، ہر شرارت میں صرف اسی کی قربت کی متلاشی تھی۔ ارتضا کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اس بوسے میں اپنی تمام تر محبت اور ملکیت کا احساس دلا رہے تھے۔ ایلف نے بھی مزاحمت ترک کر دیا اور اپنے بازون کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ وہ فیل ہونا تھا جس کے لیے وہ 1000 بار بھی امتحان دینے کو تیار تھی۔ کچھ پل بعد جب ارتضا نے قدرے فاصلہ کیا تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ ارتضا کی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکی ہوئی تھی۔ آئندہ اگر پاس ہونا ہے، ارتضا نے بھاری آواز میں کہا۔ ان کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ تو پڑھائی کرنا، ورنہ اگلی بار سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ ایلف نے مسکراتے ہوئے ان کی ناک پر ہلکا سا کاٹا۔ اگلی بار میں پھر خالی پیپر دوں گی۔ ارتضا نے اسے دوبارہ اپنی آغوش میں بھیج لیا۔ پاگل لڑکی۔ اور اس خالی کلاس روم میں کتابوں اور کاغذوں کے درمیان محبت کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا، جو کسی بھی نصابی کتاب سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ 6 ماہ پہلے وقت کو بھی جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ ابھی کل کی بات لگتی تھی جب ارتضا احمد نے یونیورسٹی کی گیٹ سے پہلی بار قدم اندر رکھا تھا اور ایلف کی زندگی کا محور بدل گیا تھا۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اسٹیج پر موجود نئے فیکلٹی ممبر پر جمی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے نئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر ارتضا احمد۔ انہوں نے حال میں ہی کینیڈا سے اپنی ڈگری مکمل کی ہے۔ ڈین صاحب تعارف کروا رہے تھے، لیکن ایلف کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی شخصیت میں بلا کر روب تھا۔ گہرا سرمئی سوٹ، سفید شرٹ اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے مسکرانا ان کی لغت میں شامل ہی نہ ہو۔ یار ایلف، یہ تو ہالی ووڈ کا ہیرو لگتا ہے، پروفیسر کم اور ماڈل زیادہ لگ رہا ہے۔ اس کی سہیلی سارا نے کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ ایلف نے بمشکل نظریں ہٹا کر سارا کو دیکھا۔ شکل سے تو ہٹلر لگ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، سنیں بہت سخت ہیں۔ اور ایلف کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اگلا 1 مہینہ کلاس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں رہا۔ ارتضا کلاس میں آتے تو سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ان کی عقابی نظریں ہر طالب علم پر ہوتی اور ایلف تو خاص طور پر ان کے نشانے پر رہتی، شاید اس لیے کہ وہ کلاس کی سب سے شرارتی لڑکی مشہور تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک فیملی فرینڈ کی شادی کی تقریب تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ایلف جو آج سفید اور سنہری کام والے سوٹ میں ملبوس تھی، اپنی فیملی کے ساتھ ایک گول میز کے گرد بیٹھی تھی۔ وہ بوریت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی۔ اس کا سانس وہیں رک گیا۔ سیاہ کرتا شلوار اور واز کوٹ میں ملبوس ارتضا اپنے والدین کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کلاس روم کے کوٹ پینٹ کے برعکس مشرقی لباس میں وہ اور بھی زیادہ پروقار اور جاذب نظر لگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ یہاں بھی آ گئے! اب کیا بھی شادی انجوائے کرنے کے بجائے یہاں بھی لیکچر سنوں گی؟ ایلف نے گھبرا کر دوپٹہ درست کیا اور اپنی ماں کی کرسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن تبھی ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ ایلف کے والد احمد صاحب، جو مہمانوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اچانک رک گئے۔ ان کی نظریں ارتضا کے ساتھ چلنے والے ادھیڑ عمر شخص برہان صاحب پر جم گئی۔ برہان صاحب نے بھی احمد صاحب کو دیکھا۔ ایک لمحے کی حیرت، پھر پہچان کی چمک، اور اگلے ہی پل دونوں کے چہرے پر بے پناہ خوشی امڑ آئی۔ برہان! احمد صاحب کی آواز میں یقین اور بے یقینی تھی۔ احمد میرے یار! برہان صاحب نے بازو پھیلا دیے۔ دونوں پرانے دوست سالوں بعد ایسے ملے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی ملتے ہیں۔ گرم جوشی سے گلے ملتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایلف اور ارتضا دونوں حیرت سے اپنے اپنے والدین کو دیکھ رہے تھے۔ ارتضا جو عام طور پر جذبات سے عاری نظر آتے تھے، باپ کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیے۔ ایلف نے پہلی بار ان کے لبوں پر وہ دھیمی سی مسکراہٹ دیکھی تھی اور دل بھی کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ یار تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ 25 سال، پورے 25 سال ہو گئے ہمیں یونیورسٹی سے نکلے ہوئے۔ احمد صاحب نے برہان صاحب کا ہاتھ تھامے ہوئے شکوہ کیا۔ بس یار،
روزگار کی تلاش کینیڈا لے گئی۔ وہاں کی زندگی ایسی مصروف تھی کہ پلٹنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد وطن واپسی ہوئی ہے۔ ارتضیٰ کی ضد تھی کہ پاکستان جا کر خدمات انجام دینی ہے، سو ہم سب واپس آ گئے۔ فرحان صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے ارتضیٰ۔ احمد صاحب نے ارتضیٰ کو شفقت سے دیکھا۔ ماشاء اللہ بہت ہونہار لگتا ہے۔ پھر احمد صاحب نے الف کو آواز دی، الف بیٹا ادھر آؤ۔ الف جھجکتے ہوئے باپ کے پاس آئی۔ اس کی نظریں نیچے تھیں، وہ دعا کر رہی تھی کہ ارتضیٰ اسے کلاس والی لاپرواہ اسٹوڈنٹ کے طور پر نہ پہچان لے۔ یہ میری بیٹی ہے الف، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں ارتضیٰ پڑھاتا ہے۔ ارتضیٰ نے الف کو دیکھا۔ آج کلاس والی شرارت اس کے چہرے سے غائب تھی۔ اس کی جگہ ایک فطری حیا اور گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ جی انکل، میں جانتا ہوں انہیں، ہماری کلاس کی کافی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے، ارتضیٰ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ الف نے چوری چھپے انہیں گھورا۔ شکر تھا انہوں نے نالائق نہیں کہا۔ اس ملاقات نے دونوں خاندانوں کو جوڑ دیا۔ احمد صاحب نے اسی ہفتے برہان صاحب کی فیملی کو ڈنر پر مدعو کر لیا۔ احمد صاحب کا ڈرائنگ روم نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ کھانے کی میز پر طرح طرح کے لوازمات چنے ہوئے تھے۔ فضا میں خوشبو اور قہقہے بکھرے ہوئے تھے۔ احمد اور برہان صاحب اپنی جوان کے قصے دہرا رہے تھے، جبکہ بیگمات اپنی باتوں میں مگن تھی۔ الف جو ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، ٹرالی سے چائے کے کپ سب کو پیش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے کیونکہ ارتضیٰ بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کی باتیں سن رہے تھے، لیکن بیچ بیچ میں ان کی نظریں الف کا پیچھا کرتی تھی۔ جب الف ان کے لیے چائے کا کپ لے کر گئی تو ارتضیٰ نے کپ تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ ان کی آواز کی گھمگیرتا نے الف کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ کھانے کے بعد جب ماحول پرسکون تھا اور قہوے کا دور چل رہا تھا، فرحان صاحب نے سنجیدگی سے احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ احمد یار، ایک بات کہوں، ہم دوست تو تھے ہی، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ الف کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ فرحان صاحب نے ارتضیٰ اور پھر الف کی طرف دیکھا۔ میں اپنے ارتضیٰ کے لیے تمہاری الف کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میرا بیٹا کم وہ ضرور ہے لیکن دل کا ہیرا ہے، میری بہو کو رانی بنا کر رکھے گا۔ احمد صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے خوشی سے اسبات میں سر ہلایا۔ برہان، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو ارتضیٰ پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا تھا۔ میری طرف سے ہاں ہے۔ کمرے میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ ارتضیٰ نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ الف کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی، لیکن کمرے میں جا کر وہ خوشی ہونے کے بجائے پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً اپنی دوست سارا کو کال ملائی۔ سارا، میں مر گئی، ڈیڈ نے میری شادی ارتضیٰ سر سے طے کر دی ہے۔ کیا؟ واہ مبارک! چیخی، خاک مبارک ہو، وہ ہٹلر ہے یار۔ سوچو اگر میں نے روٹی گول نہ بنائی تو کیا وہ مجھے گھر میں بھی ایف گریڈ دیں گے؟ وہ تو مسکراتے بھی نہیں ہے۔ میری پوری زندگی اسائنمنٹس اور ڈیڈ لائنز کے خوف میں گزرے گی۔ الف واقعی خوفزدہ تھی۔ ایک روب دار پروفیسر کا شوہر بن جانا اس کے لیے کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا۔ اگلے چند ہفتے منگنی اور پھر نکاح کی تیاریوں میں گزرے۔ الف اس دوران ارتضیٰ سے کترا کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ان کے سامنے جانے سے گریز کرتی۔ اس کے دل میں ارتضیٰ کا رعب اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ وہ انہیں جیون ساتھی کے طور پر تصور کرنے سے قاصر تھی۔ اور پھر نکاح کی رات آ گئی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ الف اپنے کمرے میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا، ہاتھوں میں مہندی اور زیورات سے لدی وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اب مسز ارتضیٰ احمد بن چکی تھی۔ چونکہ اس کی پڑھائی ابھی باقی تھی، اسی لیے رخصتی ڈگری مکمل ہونے تک مؤخر کر دی گئی تھی، لیکن آج کی رات ارتضیٰ کو رسم منہ دکھائی کے لیے اس کے کمرے میں آنا تھا۔ یا اللہ مدد کرنا، میں کیا بات کروں گی؟ اگر انہوں نے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ لیا تو؟ الف اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ دروازہ کھلا، الف کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ارتضیٰ اندر داخل ہوئے۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ کسی مغل شہزادے کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کی شخصیت کا وقار آج عروج پر تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے چلتے ہوئے الف کے پاس آئے۔
الف صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی، نظریں قالی پر جمی ہوئی تھی۔ ارتزا اس کے برابر میں بیٹھ گئے، تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ ارتزا نے یہ محسوس کر لیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ایک انتہائی نرم اور شائستہ لہجے میں بولے، السلام علیکم مس الف۔ الف نے چاہ کر انہیں دیکھا۔ ارتزا کے چہرے پر ایک ہلکی شرارتی مسکراہٹ تھی جو کلاس روم میں بھی کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ وعلیکم السلام سر۔ الف کے منہ سے عادت کے مطابق سر نکل گیا۔ ارتزا ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی بہت کھلی اور دلکش تھی۔ سر، اب بھی سر؟ لگتا ہے مجھے یونیورسٹی سے استعفیٰ دینا پڑے گا، تب جا کر مجھے شوہر کا درجہ ملے گا۔ الف شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، وہ عادت ہے۔ دیکھو الف، ارتزا نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر اپنا رخ پوری طرح اس کی طرف کیا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ یونیورسٹی میں میرا رویہ سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ میری ڈیوٹی ہے۔ وہاں میں صرف پروفیسر اور تم صرف اسٹوڈنٹ۔ لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے الف کا مہندی لگا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں تھام لیا۔ الف کو لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کرنٹ دوڑ گیا ہو، لیکن اس بار خوف کا نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کا اور احساس تھا۔ لیکن اس کمرے میں اور اس رشتے میں پروفیسر نہیں ہوں، میں ارتضا ہوں، تمہارا شوہر۔ میرا اور تمہارا رشتہ گریڈز اور اسائنمنٹس کا نہیں بلکہ محبت، عزت اور دوستی کا ہے۔ ان کی آواز ریشم کی طرح نرم تھی۔ ارتضا نے دوسرے ہاتھ سے نرمی سے الف کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ الف کی بڑی بڑی آنکھیں اب ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہاں اسے کوئی سختی، کوئی غصہ نظر نہیں آیا، وہاں صرف اپنائیت اور محبت کا ایک سمندر تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ویسی رہو جیسے تم اصل میں ہو، ہنستی، مسکراتی اور شرارتی۔ مجھے تمہاری وہ شرارتیں بری نہیں لگتی، بس کلاس کے ڈسپلن کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ارتضا نے آنکھ مارتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا۔ الف کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، اس کے دل کا بھاری بوجھ جیسے کسی نے ہٹا دیا تھا۔ سچ میں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل سچ۔ ارتضا نے اس کے ہاتھ پر ایک نرم بوسہ دیا۔ وعدہ رہا، گھر کی چار دیواری میں کوئی لیکچر نہیں ہوگا سوائے محبت کے لیکچرز کے۔ الف ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر ارتضا کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ تو پھر اب ہم سر اور اسٹوڈنٹ والے موڈ سے باہر آ سکتے ہیں؟ ارتضا نے آبرو چکا کر پوچھا۔ جی ارتضا۔ الف نے پہلی بار ان کا نام لیا۔ نام لیتے ہی اسے اپنی زبان پر ایک مٹھاس سی محسوس ہوئی۔ ارتضا نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ تمہارے لیے، منہ دکھائی۔ اس میں ہیرے کی ایک بہت نفیس انگوٹھی تھی۔ ارتضا نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم صرف میری ہو اور میں ہمیشہ تمہارا محافظ رہوں گا، استاد نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات الف کے دل سے ارتضا کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس سخت خول کے اندر ایک انتہائی نرم، محبت کرنے والا اور شفیق انسان چھپا ہے جو اب صرف اور صرف اس کا تھا۔ ارتضا نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور الف نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ اس کی محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ ویسے، الف نے کچھ دیر بعد شرارت سے سر اٹھایا، اگر میں فائنل میں فیل ہو گئی تو گھر آ کر ڈانٹ تو نہیں پڑے گی نا؟ ارتضا نے قہقہ لگایا اور اس کی ناک کھینچی۔ پاس ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، بشرطیہ ٹیوشن فیس کی جگہ مجھے کچھ اور ملے۔ کیا؟ الف نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ اور ایک کپ اچھی چائے روزانہ، ارتضا نے محبت باش لہجے میں کہا، اور یوں اس نکاح نے دو اجنبیوں کو، ایک استاد اور شاگرد کو، دو محبت کرنے والے دلوں میں بدل دیا۔ رخصتی بے شک ابھی دور تھی لیکن دلوں کی رخصتی اسی رات ہو چکی تھی۔ الف کو اب اپنے ہٹلر پروفیسر سے پیار ہو گیا تھا جو دراصل اس کا ہیرو تھا۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں چھٹی کے وقت طلبہ کا ہجوم تھا، ہر طرف گاڑیوں کے ہارن اور باتوں کا شور تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور نارنجی شعاعیں گاڑیوں کے شیشوں سے منعکس ہو رہی تھی۔ الف اپنی سہیلی سارا کے پیچھے چھپتی چھپاتی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اس طرح لپیٹا ہوا تھا جیسے وہ کوئی جاسوس ہو یا پھر بینک لوٹ کر بھاگ رہی ہو۔ پچھلا ایک ہفتہ اس نے ارتضا سے چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے گزارا تھا۔ نہ وہ ان کی کلاس میں جا رہی تھی اور نہ ہی گھر پر ان کا فون اٹھا رہی تھی، وجہ وہ منحوس ایف جو اس کے رزلٹ کارڈ پر بڑے فخر سے چمک رہا تھا۔ یار الف، کب تک ایسے بھاگو گی؟ وہ تمہارے شوہر ہے، کوئی پولیس نہیں۔ سارا نے جھنجھلا کر کہا۔ چپ کر جاؤ تم نہیں جانتی وہ کتنا ظالم انسان ہے۔
ہٹلر کی روح ان کے اندر ہلبل کر گئی ہے. میں نے دھمکی بھی دی تھی, پیار سے بھی کہا تھا, مگر مجال ہے جو انہیں رحم آیا ہو. فیل کر دیا مجھے, اپنی ہی بیوی کو فیل کر دیا. ایلف نے دبی آواز میں دہائی دی. لیکن انہوں نے کہا تھا نا کہ پیپر پروفیسر عابد نے چیک کیے ہیں. یہ سب بہانے ہیں, میں نہیں مانتی. بس مجھے نکل دے دو, میں رکشہ کر کے گھر جاؤں گی, ان کی گاڑی میں تو ہرگز نہیں بیٹھوں گی. وہ تیزی سے سائڈ والے گیٹ کی طرف مڑی ہی تھی کہ سامنے ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی آ کر بریک لگا کر رکی. ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے ایلف اچھل پڑی. گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا. کالا چشمہ لگائے, چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی, اور روک لیے پروفیسر ارتضا احمد اسے دیکھ رہے تھے. مس ایلف, گاڑی میں بیٹھے. ان کی آواز میں وہ اتھارٹی تھی کہ ایلف کے قدم وہی جم گئے. ایلف نے ادھر ادھر دیکھا. کچھ اسٹوڈنٹس رک کر تماشا دیکھنے کے موڈ میں تھے. میں رکشے میں جا رہی ہوں, ایلف نے اکڑ کر کہا, حالانکہ اندر سے وہ کانپ رہی تھی. میں نے آپ سے آپ کا ٹریول پلان نہیں پوچھا, میں نے کہا گاڑی میں بیٹھے فوراً. ارتضا نے چشمہ اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھا. ان کی نگاہوں میں تنبیہ تھی. میں نہیں بیٹھوں گی, آپ نے مجھے فیل کیا ہے, میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. ایلف نے منہ کھلا کر پیر پٹک کر کہا. وہ اس وقت یونیورسٹی کی طالبہ کم اور روٹھی ہوئی بچی زیادہ لگ رہی تھی. ارتضا نے ایک گہرا سانس لیا. انہیں اندازہ تھا کہ آسانی سے بات نہیں بنے گی. وہ گاڑی سے اترے. ان کا قد کاٹ اور شخصیت ایسی تھی کہ آس پاس کھڑے لڑکے بھی سہم گئے. وہ گھوم کر ایلف کی طرف آئے. ایلف, تماشا مت بناؤ, چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو, ورنہ میں تمہیں اٹھا کر بٹھا دوں گا, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون دیکھ رہا ہے. ارتضا نے اس کے کان کے قریب جھک کر بہت دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا. ایلف نے ان کی آنکھوں میں دیکھا. وہ مذاق نہیں کر رہے تھے. آپ ایسا نہیں کر سکتے, یہ گنڈا گردی ہے. بیوی پر شوہر کی گنڈا گردی جائز ہے, بیٹھو. انہوں نے دروازہ کھولا. ایلف نے غصے سے انہیں گھورا, پھر جھٹکے سے اپنا بیگ گاڑی میں پھینکا اور خود بھی دھڑام سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. ارتضا نے فاتحانہ مسکراہٹ دبائی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اندر مکمل خاموشی تھی. ایلف نے منہ کھڑکی کی طرف کیا ہوا تھا اور شیشے سے باہر گزرتے درختوں کو ایسے گھور رہی تھی جیسے ان درختوں نے ہی اسے فیل کیا ہو. ارتضا نے ایک نظر اسے دیکھا. اس کے بھرے ہوئے گال اور غصے سے لال ناک دیکھ کر انہیں پیار آ رہا تھا. کتنی دیر تک یہ خاموشی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ ارتضا نے بلا آخر خاموشی توڑی. کوئی جواب نہیں. ایلف, میں تم سے بات کر رہا ہوں. ایلف نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا. آنکھوں میں آنسو تیرے تھے. میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی, آپ میرے دشمن ہیں. ارتضا بے اختیار ہنس پڑے. دشمن؟ اچھا, ایک پیپر میں فیل ہونے پر میں دشمن ہو گیا؟ ایک پیپر نہیں ارتضا, یہ میری عزت کا سوال تھا. میں نے آپ کو وہ نوٹ لکھا تھا, یاد ہے؟ ایلف نے جذباتی ہو کر کہا. اگر آپ مجھ سے ذرا سے بھی محبت کرتے تو مجھے پاس کرتے, لیکن نہیں, آپ کو تو اپنی پروفیسر شپ زیادہ پیاری ہے. ارتضا نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی. انہوں نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایلف کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی, لیکن ایلف نے جھٹک دیا. ایلف, میری بات سنو. ارتضا نے نرمی سے سمجھانا شروع کیا. میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ تمہارے پیپرز میں نے چیک نہیں کیے ہیں. میں تمہارا شوہر ہوں. اگر میں چیک کرتا تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا. یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ رشتہ داروں کے پیپرز دوسرے سینئر پروفیسرز چیک کرتے ہیں. تمہارا بنڈل پروفیسر عابد ملک کے پاس گیا تھا. ہاں, تو آپ ان سے کہہ دیتے نا. ایلف نے معصومانہ منطق پیش کی. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کا اتنا عروب ہے, آپ بس ایک بار کہہ دیتے. عابد صاحب, یہ میری ہونے والی بیوی کی شیٹ ہے, ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. مگر نہیں, آپ کیوں کہتے؟ ارتضا نے ماتھے پر ہاتھ مارا. خدا کا خوف کرو ایلف, یہ سفارش ہوتی ہے اور یہ کرپشن ہے. تم چاہتی ہو تمہارا شوہر کرپٹ ہو جائے؟ ہاں, ہو جائے. ایلف نے ضد سے کہا. محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے. آپ نے مجھے پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کروا دیا. سارا مجھ پر ہنس رہی تھی. سب کہہ رہے تھے کہ پروفیسر کی بیوی ہی فیل ہو گئی. میری ناک کٹ گئی. ارتضا کو اب واقعی ہنسی آ رہی تھی. اس لڑکی کی منطق دنیا سے معیاری تھی. اچھا بابا, غلطی ہو گئی, معاف کر دو. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. سپلیمنٹری امتحانات آ رہے ہیں, میں تمہیں خود تیاری کرواؤں گا. وعدہ, اس بار A گریڈ آئے گا. مجھے نہیں پڑھنا آپ سے. ایلف نے دوبارہ منہ پھیر لیا. آپ پڑھاتے وقت بہت ڈانٹتے ہیں, اور مجھے پتا ہے آپ جان بوجھ کر بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ میں کلاس میں سوتی رہتی ہوں. ارتضا نے مسکراتے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پر روک لی. یہ ایک پرسکون سڑک تھی جس میں دونوں طرف درخت تھے. گاڑی کیوں روکی؟
الف نے چونک کر پوچھا۔ ارتضیٰ نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور الف کی طرف گھومے۔ کیونکہ میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں اپنی ناراض بیوی کو مناؤں اور گاڑی چلاتے ہوئے میں وہ نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ الف کا دل زور سے دھڑکا اور سیٹ سے پیچھے لگی۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ارتضیٰ، یہ پبلک پلیس ہے۔ ارتضیٰ تھوڑا آگے جھکے، ان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمہاری اس دھمکی کا کیا ہوا؟ کون سی دھمکی؟ الف کی آواز مدھم پڑ گئی۔ وہی کہ اگر فیل کیا تو پوری کلاس کے سامنے کس کروں گی۔ اب کلاس تو نہیں ہے لیکن تم فیل ضرور ہو گئی ہو، تو ٹیکنیکلی اب گیم تمہارے کورٹ میں ہے۔ الف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ تو میں نے غصے میں لکھا تھا، اور ویسے بھی آپ نے فیل نہیں کیا نا، عابد صاحب نے کیا ہے، تو جا کر عابد صاحب کو کس کروں؟ ارتضیٰ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ خبردار! وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اگر ایسی کوئی بات سوچی بھی تو عابد صاحب 60 سال کے، اور ویسے بھی تم صرف میری ہو۔ الف کو انہیں جیلس بولا دیکھ کر سکون ملا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تو پھر مجھے منانے کے لیے کیا آفر ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ آئس کریم؟ الف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چھوٹی آفر ہے، فیل ہونے کا تو بہت بڑا ہے۔ اوکے، ڈنر تمہاری فیوریٹ جگہ پر؟ الف نے سوچنے کا ڈرامہ کیا۔ ابھی بھی بات نہیں بن رہی۔ ارتضیٰ اس کے مزید قریب ہو گئے۔ ان کا چہرہ الف کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ الف ان کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ تو پھر یہ؟ ارتضیٰ نے جھک کر اس کے ماتھے پر بالکل دونوں آنکھوں کے درمیان ایک طویل محبت بھرا بوسہ دیا۔ الف نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سارا غصہ، ساری ناراضگی جیسے پانی کی بلبلے کی طرح پھٹ گئی۔ ارتضیٰ کا لمس ہمیشہ اس کے لیے جادو کا کام کرتا تھا۔ ارتضیٰ نے پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب مان گئی یا اور کوشش کروں؟ الف نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ آدھی مان گئی ہوں، پوری کیسے مانو گی؟ ڈبل سکوپ چاکلیٹ آئس کریم اور… الف رکی۔ اور وعدہ کریں کہ سپلیمنٹری کی تیاری کرواتے وقت آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں۔ اگر مجھے کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو پیار سے سمجھائیں گے۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ دل پہ رکھا۔ پکا وعدہ۔ میں پروفیسر ارتضیٰ نہیں بلکہ تمہارا شوہر بن کر پڑھاؤں گا، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا تو تو سزا کے طور پر میں تمہیں کس کر لوں گا، ہر غلط جواب پر۔ ارتضیٰ نے آنکھ ماری۔ الف ہنس پڑی اور اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت چالاک ہیں شوہر جی۔ چلاک ہونا پڑتا ہے، آخر بیوی اتنی ڈرامے باز جو ہے۔ ارتضیٰ نے واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ماحول اب خوشگوار ہو چکا تھا۔ الف نے ریڈیو آن کیا تو ایک رومانوی گانا چل رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سیٹ پیچھے کی اور ارتضیٰ کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ویسے ارتضیٰ جی جانب، اگر میں سپلی میں بھی فیل ہو گئی تو؟ الف نے معصومیت سے پوچھا۔ ارتضیٰ نے گاڑی کو ایک جھٹکا دیا۔ الف، خدا را، ابھی تیاری شروع بھی نہیں ہوئی اور تم پھر سے فیل ہونے کا سوچ رہی ہو؟ نہیں، بس پوچھ رہی ہوں۔ اگر اس بار فیل ہوئی تو میں تمہیں گھر میں قید کر لوں گا، اور ڈگری تم بھول جانا، پھر سے روٹیاں پکانا۔ ارتضیٰ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہائے اللہ، ظالم شوہر۔ الف ہنسی۔ اچھا نہیں ہوتی فیل، آپ ہیں نا میرے ساتھ ہمیشہ۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی لبوں سے لگایا۔ چاہے تم فیل ہو یا پاس، تم میرے سب سے بڑی کامیابی ہو۔ لیکن پلیز یار، اس بار پڑھ لینا، یونیورسٹی میں میری بھی کوئی عزت ہے۔ الف نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ کوشش کروں گی، ورنہ عزت کا کیا ہے، آنی جانی چیز ہے۔ ارتضیٰ نے سر ہلاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ جانتا تھا کہ اس پتلی کے ساتھ زندگی کبھی بورنگ نہیں ہوگی۔ فیل ہونا تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو ان چھوٹی چھوٹی نوک جھوک اور محبت کے لمحات کو جینا تھا جو ان کے رشتے کو مضبوط بنا رہے تھے۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے رکی۔ چلو ڈبل سکوپ، ارتضیٰ نے کہا۔ نہیں، اب ٹرپل سکوپ۔ راستے میں آپ نے مجھے ڈرامے باز کہا تھا، اس کا جرمانہ۔ الف نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو حکم سرکار۔ الف کھل کھلا کر ہنس دی اور شاذل اسے دیکھتا رہ گیا۔ سپلیمنٹری امتحانات کے دن قریب تھے۔ ارتضیٰ نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا تھا، مگر الف کے لیے وہ پڑھائی کسی ٹارچر سیل سے کم نہیں تھی۔ ہر شام ارتضیٰ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور دوسرے میں موٹی سی کتاب لیے اسٹڈی روم میں نمودار ہوتے۔ ارتضیٰ پلیز، آج کے لیے اتنا کافی ہے نا، میرا دماغ ہینگ ہو گیا ہے۔ الف نے میز پر سر رکھ کر مظلومیت سے کہا۔ صرف 2 سوال، اور الف دیکھو، اگر اس بار رزلٹ اچھا آیا تو میں تمہیں وہ برانڈیڈ بیگ دلاؤں گا جو تمہیں پسند تھا۔ ارتضیٰ نے لالچ دیا۔ بیگ تو آپ ویسے بھی دلا سکتے ہیں شوہر جو ہے میرے۔ الف نے آنکھ ماری۔ وہ شوہر کی طرف سے گفٹ ہوگا، یہ ایک ٹیچر کی طرف سے انعام۔ چلو شاباش۔ ارتضیٰ کسی نہ کسی طرح سے پڑھنے پر آمادہ کر ہی لیتا۔ حالانکہ الف نے بہت جان چھڑائی، بہانے
ارتزا کو باتوں میں الجھا لیتی، ان کا دھیان ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتی، لیکن ارتزا بھی آخر اس کا شوہر تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ ایلف پڑھائی سے جان چھڑا رہی ہے، اسی لیے تو وہ پھر سے بات و کرو پڑھائی کی طرف موڑ دیتا اور کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔ چاروں ناچار ایلف کو پڑھنا ہی پڑتا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب کی بار پروفیسر صاحب اسے پاس کروا کر ہی دم لیں گے۔ اور آخر کار محنت رنگ لائی۔ رزلٹ والے دن ایلف نے جب پورٹل چیک کیا تو اس کی چیخ نکل گئی، ارتزا میں پاس ہو گئی، B+ گریڈ آیا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے ارتزا کے گلے لگ گئی۔ ارتزا نے اسے تھام لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو مسز، تو اب باری ہے میرے انعام کی۔ انہوں نے شرارت سے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کیا، یاد ہے نا فیل ہونے پر تم نے کس کرنے کی دھمکی دی تھی، تو پاس کروانے پر تو میرا حق بنتا ہے۔ ایلف نے فوراً فاصلہ اختیار کیا اور ایک دم سنجیدہ شکل بنا لی۔ توبہ ارتزا، ابھی تو میں صرف آپ کی منگوا ہوں، یہ سب شرمناک باتیں رخصتی کے بعد ہوں گی، میں ایک شریف لڑکی ہوں، سمجھے آپ؟ ایلف نے فوراً پیترا بدلا۔ ارتزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، واہ، یعنی دھمکی دیتے وقت شرافت کہاں گئی تھی؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہے، رخصتی کروا کے لے جائیں، پھر جتنی مرضی مطالبات کیجیے گا، ایلف نے زبان چڑھا کر کہا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ ارتزا وہیں کھڑے مسکرا دیے، اوکے میڈم، چیلنج قبول ہے۔ اسی شام ارتزا نے اپنے والدین کو احمد صاحب کے گھر بھیج دیا۔ بات چیت ہوئی اور طے پایا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد رخصتی ہو جائے گی۔ ایلف تو حیران رہ گئی کہ جو بندہ کلاس میں ایک اسائنمنٹ کی ڈیٹ آگے نہیں بڑھاتا تھا، اس نے شادی کی تاریخ اتنی جلدی پکی کروا لی۔ گھر میں ایک خوشگوار ہنگامہ جاگ اٹھا۔ شادی کی تیاریاں زور پکڑ چکی تھی، رنگ برنگے کپڑے، مہندی، جولری اور قسم قسم کے پکوان گھر کی رونق دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایلف بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور ان دونوں ویسے بھی اس کی ارتزا سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ جب سے وہ مایو بیٹھی تھی تب سے دونوں کے بیچ پردہ کر دیا گیا تھا، اور بڑوں نے دونوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی۔ اس دن تک تم دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہے، اور دونوں نے یہ بات بڑے بھاری دل کے ساتھ مانی تھی۔ ارتزا کا تو ایک لمحہ بھی ایلف کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اور ایلف خود بھی اب ہر لمحہ ارتزا کو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ تیاریاں عروج پر تھی، گھر پھولوں اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ آج مہندی کی رات تھی اور ایلف پیلے رنگ کے جوڑے میں ہاتھوں میں ہری بھری مہندی لگائے شہزادی لگ رہی تھی۔ لڑکیاں اسٹیج پر ناچ رہی تھی اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی، اچانک میوزک بند ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ کیا ہوا۔ پھر اسپیکر سے ایک جانا پہچانا میوزک گونجا۔ ایلف کی نظریں داخلے کے راستے پر جم گئی، وہاں ارتزا اپنے کزنوں کے ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ ارتزا نے سفید کرتا پاجامہ اور اس کے اوپر ایک رنگین واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ مخصوص پروفیسر والی سنجیدگی کے بجائے ایک ایسی چمک تھی جو ایلف نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میوزک کی تھاپ تیز ہوئی اور ارتزا نے ڈانس شروع کر دیا۔ ایلف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ارتزا ہے، وہی ہٹلر پروفیسر؟ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ارتزا اتنی مہارت اور اتنی انرجی سے ڈانس کر رہے تھے جیسے وہ کوئی پروفیشنل ڈانسر ہو۔ ارتزا نے ڈانس کرتے ہوئے ایلف کی طرف اشارہ کیا، آتی ہے جاتی ہے، ہنستی ہے رلاتی ہے، ایجنٹ بن کے میری جان نکالتی ہے۔ انہوں نے گانے کے بول اپنی طرف سے بدل دیے تھے۔ ارتزا کے چہرے پر شرارت تھی، پوری محفل قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ایلف شرم سے لال ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ ارتزا احمد سب کے سامنے اس طرح اس کے لیے ڈانس کریں گے۔ ڈانس ختم ہوا تو ارتزا اسٹیج پر آئے اور ایلف کے پاس جھک کر سرگوشی کی، کیسی رہی میری پرفارمنس؟ اب تو رخصتی کی تاریخ قریب ہے، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ ایلف نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے لیے تو میں پوری فلم کا ہیرو بن سکتا ہوں۔ ارتزا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ایلف کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا ارتزا کو بے صبری سے انتظار تھا۔ رخصتی کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھی۔ ایلف اب سرکاری اور قانونی طور پر مسز ارتزا احمد بن کر ان کے گھر آ چکی تھی۔ ارتزا کے کمرے کو سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایلف بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے بھاری گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑکا تھا جیسے کوئی PT ماسٹر سیٹی بجا رہا ہو۔ دروازہ کھلا اور ارتزا داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ لاک کیا اور ایلف کی طرف بڑھے۔ ایلف کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ ارتزا اس کے سامنے آ کر بیٹھے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا
ایلف نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ ماشاءاللہ، آج تو میری اسٹوڈنٹ واقعی ڈسٹنکشن لے گئی ہے، ارتزا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ایلف نے شرماتے ہوئے ایک آنکھ کھولی۔ ابھی بھی اسٹوڈنٹ؟ اب تو تم میری لائف ٹائم اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا لائف ٹائم ٹیوٹر۔ ارتزا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ارتزا، میں بہت ڈر رہی ہوں، ایلف نے معصومیت سے اعتراف کیا۔ ارتزا ہنس پڑے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی سرپرائز ٹیسٹ تھوڑی لینے والا ہوں۔ پھر بھی، ایلف نے سر ان کے کندھوں پر رکھ دیا۔ ارتزا نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوف نکال دو ایلف، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک ایسی کلاس جہاں کوئی فیل نہیں ہوگا، جہاں سے محبت کے گریڈز ملیں گے۔ ایلف نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ویسے وہ جو میں نے پیپر میں لکھا تھا، کون سا؟ وہ کس والا؟ ارتزا نے آبرو جھکائے۔ اب تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم نے کہا تھا رخصتی کے بعد، اور رخصتی ہو چکی ہے۔ ایلف نے شرارت سے سوچا اور پھر اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ ایک شرط ہے۔ ارتزا نے سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، یہاں بھی شرط؟ بولو کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کل صبح آپ مجھے ناشتہ بیڈ پر دیں گے اور خود بنائیں گے، ایلف نے حکم صادر کیا۔ ارتزا نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ منظور ہے، ناشتہ بھی ملے گا، لنچ بھی اور ڈنر بھی۔ بس اب یہ بحث ختم کرو اور جلدی سے کس کرو۔ انہوں نے ایلف کے چہرے کو قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی اور باہر چاند بھی ان کی خوشی پر مسکرا رہا تھا۔ پروفیسر اور اس کی شرارتی اسٹوڈنٹ کی یہ کہانی ایک خوبصورت منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی فیل ہونے کا خوف، بس ایک نہ ختم ہونے والا پیار تھا۔